بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خوشی کے حوالے سے۔ حقیقی خوشی کیا ہے اور خوشی کسے کہتے ہیں؟ خوشی ویورز جو ہے وہ دینے کا نام ہے۔ کسی کو خون دینا، کھانا دینا، کپڑے دینا، کسی یتیم کا سہارا بننا، بیمار کی عیادت کو جانا، اچھا مشورہ دینا، دعا دینا، کسی کی مالی مدد کر دینا اور کسی بچے کے تعلیم کا خرچہ اٹھانا، کسی لڑکی کی شادی کا خرچہ اٹھانا۔ خوشی جو ہے اور خوشی کا جو تصور ہے وہ صرف دینے میں ہے۔ جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں یا کسی کو کوئی خریداری کروا کے دیتے ہیں تو اس سے ہمیں دلی سکون اور خوشی ملتی ہے، کیونکہ خوشی اٹیچ جو ورڈ ہے یہ بیسیکلی اٹیچ ہی دینے سے ہے۔ یہ لینے میں نہیں ہوتی، یہ دینے میں ہوتی ہے۔ اور جب ہم لوگوں کو چیزیں خرید کے دیتے ہیں، لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، مالی مدد یا اس کی جذباتی مدد، تو اس سے ہمیں سکون اور خوشی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ خوشی جو ہے وہ سینس آف اچیومنٹ میں بھی ہوتی ہے، جیسے کسی شاعر کا بہترین شعر یا غزل لکھ دینا اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ کسی ادیب یا مصنف کا بہت زبردست ڈرامہ لکھ دینا یا جملہ یا ناول لکھنا وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ مصور کا بہترین پینٹنگ بنا دینا، کسی مقرر کا بہترین خطاب دینا، یہ تمام چیزیں جو سیلف اچیومنٹ ہوتی ہیں یہ بھی انسان کو خوشی دیتی ہیں۔ کسی مخصوص شے کو پروڈیوس کرنا، جیسے کہ ڈرامہ پروڈکشن، ٹی وی پروڈکشن وغیرہ، تو وہ جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ اس کا آئیڈیا ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کی بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں، بیسیکلی سینس آف اچیومنٹ میں نہ کوئی مذہب حائل ہوتا ہے، نہ کوئی مکتبہ فکر، نہ امیری، نہ غریبی، نہ حکمرانی اور نہ ہی کوئی رسم یا موسم۔ تو دو طرح سے خوشی انسان حاصل کرتا ہے، ایک کسی کو کوئی چیز لے کے دینے میں اور دوسرا کسی کے دکھ میں ساتھ دینے میں، اور دوسرا ہے سینس آف اچیومنٹ میں۔ انسان کی اس دنیا میں ویور جتنی کثیر خواہشات ہوں گی اتنی ہی زیادہ وہ خواہشات اور پیدا ہوتی جائیں گی۔ ظاہر ہے جب انسان ایک چیز حاصل کرے گا تو پھر کسی نئی چیز کے حصول میں لگ جائے گا۔ تو نارمل تو یہ ہے کہ کچھ خواہشات اس دنیا میں پوری ہوں اور کچھ رہ جائیں، اور خوش نصیب ترین انسان وہ ہے جس کی خواہشات ہی بہت کم ہوں۔ جتنی کم خواہشات ہوں گی وہ اتنا ہی امیر انسان ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ بے چینی کیا ہے۔ روح میں بے چینی اور بے سکونی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان اپنی اونرشپ کے متعلق سوچتا ہے، جیسے یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ میرا شوہر ہے، بیوی ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا ہسپتال ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا کاروبار ہے۔ جبکہ ویورز پوری کائنات میں ملکیت ہر چیز پہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر شے، ہر جاندار، ہر انسان، ہر جانور، زمین پہ پیدا ہونے والی ہر چیز، زمین پر چلنے والی ہر چیز، یہاں تک کہ کل کائنات جس میں کہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، آبی مخلوقات بھی اور سیارے بھی اور ہر شے، اس پہ حکومت اور ملکیت صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ زمین کا ایک ٹکڑا آپ کو وقتی طور پر تو دیا جاتا ہے یہاں پہ کچھ سال گزارنے کے لیے، لیکن وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتا، ملکیت وہ اللہ تعالیٰ کی ہی رہتا ہے۔ اسی لیے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہی زمین کا ٹکڑا کسی اور کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 970 سال کی زندگی دی اس کائنات میں، اس سرزمین پہ۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے آپ سے کہا کہ نوح آپ نے 970 سال اس سرزمین پر گزارے، آپ ابھی بھی جھونپڑی میں ہیں، اپنا گھر نہیں بنایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بہترین جواب دیا، آپ نے فرمایا میں تیرے ہی انتظار میں بیٹھا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو اس دنیا میں جتنی بھی ملکیت ہے، جو بھی زمین ہے، جو بھی ٹکڑا ہے، جو بھی جاندار ہے، سب پہ ملکیت اور حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حقیقی خوشی ویئرز جو ہے وہ چیزوں کو دینے میں ہے، چیزوں کو سنبھال کر رکھنے میں نہیں ہے، اور یا پھر سینس آف اچیومنٹ میں ہے۔ اور کوشش کریں کہ کسی کو اپنی ملکیت کا حصہ نہ سمجھیں، کیونکہ ملکیت ہر شے پہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ باری کی ذات کی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔